السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بار بار اس پر شکر کرنا، اس کا بار بار تذکرہ کرنا، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ نعمت کا ذکر، نعمت کا تذکرہ اور نعمت پر شکر اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ نعمت کا تذکرہ، نعمت کا شکر، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کائنات کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جن کو اللہ نے کلمے کے لیے چنا ہے، جن کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے منتخب کیا ہے، جن کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ ان سے بڑا خوش قسمت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے دربار میں ان لوگوں کی بہت قدر ہے جن لوگوں کے دل میں کلمہ طیبہ ہے۔ ساری دنیا کے کافر، ہندو، مجوسی، یہودی، عیسائی، جتنے بھی غیر مذہب والے ہیں، جتنے چاہے خوبصورت ہو اور جتنے چاہے پیسوں والے ہوں، سب ایک طرف ہیں، اور ایک مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے والا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، پہننے کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، کھانے کو بھی اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن ہے کلمہ والا مسلمان۔ اللہ کے دربار میں یہ کلمے والا مسلمان اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے دربار میں اس کی عزت ہے، یہ معزز ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو مرکز بنایا ہے کلمہ طیبہ کے لیے، چاہے جیسے بھی ہے، جتنا گناہ گار ہے اور جس قسم کا آدمی ہے، لیکن ہے مسلمان تو یہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ ساری دنیا کے سارے کافروں سے اللہ کے دربار میں یہ پسندیدہ ہے۔ یہ بات ہم بار بار کہیں، اپنی محفلوں میں کہیں، اس بات سے اکتائیں نہیں، اس بات سے اکتائیں نہیں کہ یہ کیا میں ہر وقت لگا رہتا ہوں۔ اس بات کا حکم ہے کہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے مجھے مسلمان بنایا۔ آپ مجھے ہندو کے گھر بھی پیدا کر سکتے تھے، میں کسی عیسائی کے گھر بھی ہو سکتا تھا، آپ نے مجھے مسلمان بنایا، پھر اسلام پہ قیام اور دوام دیا مجھے، یعنی یہ چیز اخیر تک ساتھ رہے اور اس کلمے کے ساتھ ہماری موت آ جائے، اس پر اپنے رب سے درخواست کرتے رہنا، یہ بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی معاملہ کہیں نہ کہیں بگڑ سکتا ہے۔ سن 2012 یا 13 میں 28 دن کی ہماری تشکیل تھی برما، رنگون جانا ہوا تھا، رنگون میں اور مختلف علاقوں میں گئے تھے، اور مدارس کے حوالے سے 4 علماء تھے ہماری جماعت میں، مختلف مدارس میں طلباء اور اساتذہ، اس طرح عمومی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اس میں ایک قصہ سامنے آیا، وہ قصہ یہ سامنے آیا کہ ہماری جماعت میں سے 2 ساتھیوں کی، ایک مولانا صاحب کی، دوسرے کی تشکیل ہوئی، ایک جگہ جانا ہے۔ وہ کون ہے وہ آدمی جس سے ملنے جانا ہے؟ کہا یہ بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور بچپن کے اندر انتہائی درجے کے قابل، حافظ قرآن، لیکن قابل بہت زیادہ تھے۔ سرکار نے بہت اہمیت دی، ان کی اسکولوں میں پڑھتے اور ان کے فوجی جو ان کا سلسلہ تھا اس میں بھی آگے بڑھے اور سرکاری بہت بڑے افسر بن گئے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ ماحول جب بدل گیا تو اپنا مذہب اسلام چھوڑ بیٹھے، اور
اس وقت بھی کہاں ہم جب ان سے ملتے ہیں بعض محفلوں میں تو ان کو وہ والی چیزیں اپنی یاد ہیں، لیکن بات کرنے کی ضرورت ہے، کیا پتہ اللہ اس کو واپس لے آئے۔ تو وہ ہماری 2-3 ساتھی گئے، ایک وہاں کا رہبر تھا اور ایک ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، وہ بھی تھے ہمارے ساتھ، وہ تشریف لے گئے۔ پھر ہم نے ان سے حالات لیے تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا سرکاری ایریا تھا، بہت بڑا گھر تھا ان کا، ہم اندر گئے تو گھر کے اندر بت خانہ بنا ہوا، گھر کے اندر بت خانہ بنا ہوا، اور بچے جو ان کے تھے جیسا بیٹا ہے اس طرح، تو وہ جیسے نیند سے اٹھے آئے تو سب سے پہلے بت خانے میں گئے، بت کی پوجا کی، پھر ناشتہ وغیرہ جو بھی تھا کر کے پھر اپنے کام پہ، اسکول پہ، کالج پہ، جہاں بھی جانا تھا انہوں۔ ہمیں تھوڑا سا انہوں نے وقت دیا، ہمیں تو ان کی زبان نہیں آتی تھی، ہمارے ساتھ ترجمان تھے برما زبان کے۔ خیر جب بات چیت ہوئی تو جیسے وہ سب باتیں بچپن کی اس کو یاد ہیں، اور خود اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی، یہ جو صاحب تھے۔ لیکن مذہب کی طرف محبت کا اظہار کرنا، مذہب کی طرف واپس آنا، یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی ان میں۔ تو ایسا بھی اللہ کرتے ہیں، یعنی یہ غم اور درد کی یہ داستانیں ہیں کہ اللہ یوں بھی اللہ کرتے ہیں۔ ہماری مسجد کے ساتھی شعیب بھائی یہاں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں تھے، پہلے تبلیغ میں نکلے، چلہ لگایا، وہاں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میں تو 4 مہینے کا ارادہ ہے اور گھر والے منع کر رہے ہیں، نوکری چلی جائے گی۔ خیر گھر والوں کو بھی راضی کیا، 4 مہینے لگ گئے، بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت تھوڑے عرصے کی باتیں ہیں یہ۔ تو اب تک تقریباً 10-12 سالوں میں 2-3 ممالک کا ان کا سفر ہو چکا ہے۔ ابھی وہ 1 مہینہ پہلے سیری لون ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں سے 7 مہینے لگا کے آئے ہیں۔ تو ایک علاقے کا قصہ سنایا شعیب بھائی نے، بالکل تازہ قصہ۔ کام ایک علاقے میں گئے، ملاقاتیں، مسجد میں تو بیٹھنے جاتے نہیں ہیں کہ جی مسجد میں بیٹھے کسی سے ملے نہیں، ہم تو علاقے میں پھرنے جاتے ہیں۔ تو ہم علاقے میں گئے، پھرے تھوڑا سا، جس بچے سے ملے اس کا نام ہے حسن، آدمی سے ملے حسین، حسن حسین، بچی سے ملے، بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، نام فاطمہ، حسن حسین فاطمہ۔ مسلمان ہو کا مسلمان نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم حیران تھے، حسن حسین فاطمہ نام مسلمانوں کے، یہ مسلمان نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ہم بہت زیادہ اس علاقے میں پھرے ہم، لیکن ہمیں مسلمان کوئی نہیں ملا۔ معلومات کرتے کرتے ایک 90-95 سالہ ایک بوڑھی خاتون، اس کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے۔ خیر ہم پہنچ گئے وہاں پر، ان کی زبان کا ترجمان بھی تھا، میں نے انگلش میں اس سے بات کی، شعیب بھائی کہنے لگے، انہوں نے پھر اپنی زبان میں اس عورت سے بات کی تو اس عورت نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں اور میرے شوہر مسلمان تھے۔ یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا تھا، لیکن ہم چونکہ محنت نہیں کی، ہم نے ان کو سنبھالا نہیں، اس لیے انہوں نے سب نے نام تو ان کے وہی ہے، مسلمانوں کے نام ہیں، لیکن اسلام سے یہ آشنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے یہ۔ تو یہ والی بات تو اس وقت ابھی 1-2 قصے آپ نے سنے۔ اس بات کا جو میں نے بات شروع کی ہے یہاں سے کہ اسلام جس کو اللہ نے دیا اس سے بڑا خوش قسمت آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کے فیکٹریوں پہ خوشیاں مت منایا کرے، میری فیکٹری ہے اور میرا ایسا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمارا بنگلہ ہے، یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے۔ خوشی منانے کی حقیقی چیز جو روحانی دولت ملی ہے وہ اسلام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پھر پاکستان میں ہے،
کہیں اور نہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ اللہ کی نعمت ہے پاکستان، اللہ کی نعمت۔ ساری دنیا کے کافروں کی نظریں اس ملک کی طرف کہ یہاں سے دینداری کو ختم کرو، ان لوگوں کے سروں سے ٹوپیاں ہٹاؤ، ان کے سروں سے عمامے ہٹاؤ، ان کے چہروں سے حضور کی سنت کو دفع کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے مدارس کو ملیہ میٹ کرو، ان کے اندر سے جو دینی روح ہے وہ اس کو جڑ سے تم ختم کرو، پھر ہم تمہیں قرضہ دیں گے، پھر تم ہمارے ہو، تمہاری سڑکیں بھی ٹھیک ہوں گی، تمہاری سب چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ہم کیا کریں ایسی سڑکوں سے، ایسی بجلی سے اور ایسے سستا پن سے جہاں ہم خدا کو چھوڑ بیٹھے اور جہاں ہم مذہب کو چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ بہت بڑی دولت، اس کا پتہ یہاں احساس اس لیے نہیں ہے کہ بہت کثیر مقدار میں ہیں ہم۔ ٹھنڈا پانی، بہتے ہوئے چشمے جہاں موجود ہیں وہاں ان لوگوں کو پرواہ نہیں۔ ہم کراچی والے، صحراؤں میں رہنے والے، ان کو وہاں بیٹا تصویر مت کھینچو بھائی۔ ہم کراچی والے، ہم صحراؤں کے رہنے والے، ہمیں وہاں وہ جگہ اچھی لگتی ہے، چلے جاؤ بھائی، وہاں چشمے ہیں، وہاں یہ ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جس وقت اللہ جل جلالہ وہ اعلان کریں گے، اس لیے کہ 4 دفعہ حضور، 3 دفعہ حضور سجدہ کریں گے اور 3 دفعہ میں یحد لی حدن، اللہ پاک مجھے ایک حد مقرر کریں گے، یہاں سفارش اتنی کرنی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں جانا۔ 4تھی دفعہ جب میں سجدہ کروں گا تو میں جب سر اٹھاؤں گا، مجھ سے اللہ پاک فرمائیں گے مانگیے جی، جو آپ مانگیں گے ملے گا آپ کو، جس کی سفارش کریں گے آپ کو سفارش قبول کریں گے۔ تو میں عرض کروں گا اللہ پاک سے، اللہ مجھے اس بات کا اختیار دے دیں جس آدمی کے دل میں ایک ہلکی سی روشنی ہے ایمان کی، بالکل معمولی سی، کلونجی کا دانہ دیکھا ہوگا آپ نے، بالکل اتنی سی روشنی کسی کے دل میں ہے، بس مجھے اختیار دے دیں، میں اس روشنی والے کو بھی لے لوں اور جنت میں بھیج دوں۔ تو اللہ جل جلالہ کیا فرمائیں گے؟ لیس ذاک لکا، یہ آپ کے پاس نہیں ہے یہ اختیار، وہ 3 تھے بس ہو گئے، یہ تو میرا اختیار ہے۔ میں دوزخ سے ہر اس شخص کو نکالوں گا جس نے پوری زندگی میں صرف 1 دفعہ کلمہ پڑھا ہو۔ کیا سب پڑھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 1 دفعہ پڑھا ہو بس، یا جس کے دل میں ادنا 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 3 دفعہ فرمایا، بہت ہی معمولی سی روشنی ایمان کی ہوگی، اس کو دوزخ سے نکالوں گا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ایمان والے نکلیں گے، اس وقت کافر لوگ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ابھی تو ہمیں احساس نہیں ہے اس کا کہ پہلی آیت 14ویں پارے کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں، بار بار تمنا کریں گے کافر لوگ، یہ بار بار کا ترجمہ ہے ربما کا ہے، اور تمنا کا ترجمہ ہے یودو، چاہنا، کسی چیز کی تمنا کرنا۔ کون؟ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے، کس بات کا؟ لو، لو کا مطلب کاش، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، آج ہم دوزخ سے نکل جاتے۔ تو یہ نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کو صرف اپنے پاس رکھنا اور بس اپنے پاس رکھ کر کے بس اسی پر زندگی گزارنا، نہ خود عمل کرنا اور نہ آگے کسی کو دینا، یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ نعمت ہے، اس نعمت میں سب کا حق ہے۔ دلیل جیسے بارش میں سب کا حق، بارش صرف مسلمانوں پہ ہوتی ہے؟ نہیں، سب پہ ہوتی ہے۔ جیسے سمندر میں سب کا حق،
اللہ نے پیدا کیا ہے سمندر، اس میں سب کا حق۔ اللہ نے پیدا کی ہے ہوا، ہوا میں سب کا حق۔ اللہ نے پیدا کی ہے روشنی، روشنی میں سب کا حق۔ اللہ نے پیدا کی ہے بارش، بارش میں سب کا حق۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن سب کا ہے۔ دلیل قرآن پاک کی آیت ہے ھدی للناس۔ قرآن پاک کی بڑائی کے لیے یہ جملہ غور سے سنیے گا، یہ جملہ کافی ہے کہ قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر ہے۔ قرآن نے محمد الرسول اللہ کو بھی راستہ دکھایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک بات ہے یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ دلیل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس نصیحت نامہ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج اتارا ہے اللہ نے، اور سبب ہدایت ہے، سبب رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، وجہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ راستہ تو سب کو دکھاتا ہے یہ۔ تو یہ اس میں سب کا حق ہے، اس لیے اس کو لینا اور اس کو لوگوں میں بانٹنا۔ کائنات کا سب سے خوش قسمت شخص کون ہے؟ سوال۔ انبیاء تو ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ، انبیاء کے علاوہ سب سے بڑا خوش قسمت آدمی کون؟ کا سب سے بڑا خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کے پاس آسمانی باتیں ہوں، لوگ اس سے آسمانی باتوں کو لیتے رہے۔ قرآن کا حافظ ہے، بچے اس سے نورانی قاعدہ الف با تا سا لے رہے ہیں، ناظرہ قرآن لے رہے ہیں، حفظ قرآن لے رہے ہیں۔ یہ قاری صاحب بہت بڑے خوش قسمت ہے کہ آسمانی باتوں کو بانٹ رہے ہیں۔ وہ مصنف جو آسمانی باتوں کو لکھ کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، یہ بہت بڑا خوش قسمت ہے، یہ آسمانی باتوں کو بانٹ رہا ہے۔ اب انبیاء آسمانی باتوں کو تقسیم کرنے والے، تو یہ امت نبیوں کی نائب ہے۔ اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو نیابت دی ہے، اور نیابت دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ بغیر کسی صلاحیت کے نیابت دے دے یہ تو خدا پہ اعتراض ہے۔ تو امت میں صلاحیت موجود ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ کلمہ بہت بڑا ہے، اس کلمے کو لوگوں میں بانٹنا ہے۔ ایک کافی سال پرانی بات ہے، عصر کی نماز مدنی مسجد میں پڑھی میں نے، پشاور کے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے میں اور ہم 2-3 ساتھی چائنا گئے تھے جماعت کے اندر، ہمیں جو علاقہ ملا تھا ہم نے وہاں فون کی وہ جو ڈائری لی، وہاں رابطے کیے، تو سب نے کہا ہم مسلمان نہیں ہیں، نو مسلم نو مسلم نو مسلم۔ خیر ہم نے مزید معلومات کی، کہا کہ ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں سے 100 کلومیٹر فاصلے پر آپ لوگ جائیں گے، وہاں مسلمان ہیں۔ تو کہا وہاں چلے گئے۔ وہاں جب ہم نے جیسے فون ڈائری سے معلومات لی، تو جس سے ہم بات کریں وہ سب کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ پھر ہم نے ملاقاتیں شروع کی۔ ہم جب ملاقاتوں کے لیے نکلے تو ہم نے لوگوں سے پوچھا آپ لوگ تو مسلمان ہیں؟ کہا ہاں مسلمان۔ کلمہ آتا ہے؟ کہا کلمہ نہیں آتا۔ کلمہ کس کو کہتے؟ پیغمبر کو جانتے؟ کہا نہیں پیغمبر کو بھی نہیں جانتے۔ کون ہے پیغمبر؟ ہمیں پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ نمازوں کا پتہ ہے؟ کہا نمازوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر کہا ہم پھرتے رہے، ہم نے لوگوں سے پوچھا جب آپ کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، یہ موٹی موٹی معلومات دین کی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اسلام کی نشانی کیا ہے جو آپ بڑے اس کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ کہنے لگے ہمارے پاس اسلام کی یہ نشانی ہے
کہ ہم جمعے والے دن شراب نہیں پیتے اور خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے اور رمضان کے مہینے میں نہیں کرتے. یہ ہمارے پاس اسلام کی نشانی ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں میں بابرکت ہے تو ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے اور سور کا گوشت نہیں کھاتے. اور رمضان کا مہینہ بابرکت ہے تو ہم جو ہے وہ شراب نہیں پیتے، سور کا گوشت نہیں. باقی ہمارے پاس اسلام کی کوئی نشانی نہیں. تو کسی کو کلمے کا نہ آنا یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا غم ہے کہ ہر مسلمان وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ باتیں جو بھی آپ کو میں سنانا شروع کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے نبی نے ایک چیز لوگوں میں منتقل کی ہے کہ دیکھو تم میرے نائب ہو، میں جیسا ہوں. تم نے تو اپنی گھر کی فکر کی، ہم نے تو اپنے گھر میں فاقے رکھے. اگر ہم کمانے میں لگتے تو ہم بہت اچھا کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے گھروں میں فاقے رکھے. حسن حسین جیسے شہزادے وہ بھوک سے بلکتے تھے اور اللہ کے رسول زبان دے کر کے ان کو سلاتے تھے. کیا حضرت علی جیسے داماد کو نوکری کا اور مزدوری کا نہیں کہہ سکتے تھے کہ مزدوری کرو، میری بیٹی تیرے گھر میں ہے؟ لیکن کیا وہ چیز تھی جس چیز نے ان حضرات کو دنیا اور جائیداد دنیا کی زمینیں، دنیا کا پیسہ اس کے جمع کرنے سے روکے رکھا اور اللہ کی بات کے زندہ کرنے میں لگائے رکھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ اور جب فتوحات کا دور آیا اور بوریاں بھر کے سونا اور چاندی آئے، ایسی نفرت ہمارے نبی نے ان کے دل میں بٹھائی تھی کہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں. ایک بوری بھر کر کے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المساکین ان کا لقب تھا، اللہ کے رسول کی پھپھی ذات بھی تھی اور مسلمانوں کی ماں بھی تھی، حضور کی گھر والی تھی. تو جب وہ آئے تو سمجھنے لگی کہ یہ پیسے بھیجے ہیں حضرت عمر نے تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں. تو فرمانے لگی امیر المومنین کسی اور کے ذمے لگا لیتے، میرے ذمے تقسیم کرنا لگایا. تو وہ خادمہ جو لے کے آئی تھی کہنے لگی نہیں اماں جان یہ آپ کو تحفے میں بھیجے. تو سیرت کی کتابوں میں یہ والی بات ہے کہ اماں جان نے اپنے پاس کپڑا تھا اور کپڑا اپنے چہرے میں ڈال کر کے چہرے کو ڈھانک لیا اور کہا کہ میرے سامنے ان پیسوں کو مت لاؤ، دور رکھو ان کو. اور پھر کہا کہ اے اللہ یہ پیسے آج تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن اے اللہ آئندہ سال حضرت عمر اگر یہ چیز بھیجیں، میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں. اور پھر چیزیں منگوائی، تھیلے منگوائے اور وہ سارے تھال تھیلوں کے اندر وہ سارے پیسے وہ تقسیم کر لیے. یہ اللہ کے رسول کی صحبت کا نتیجہ. اور ہماری مسجدیں بہت شاندار، مسجد نبوی جیسی مسجد سن 9 ہجری تک، 2 سال کے بعد حضور کی وفات ہے، چراغ جلانا نہیں جانتے تھے. حضرت تمیم داری نے 9 ہجری میں 11 میں آپ کی وفات ہوئی، 9 ہجری میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلایا. مسجد نبوی میں صحابہ کہتے ہیں ہم صفے کیا تھی، ٹیڑھی میڑھی زمین تھی اور وہ نیچے تپ جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سجدہ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس اضافی کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، جو لنگی یا چادر ہوتی تھی وہ ہم آگے کر کے اس کو بچھا کر کے اس پہ ظہر کے وقت میں سجدہ کرتے تھے. اس کی تپش اتنی تیز ہوتی تھی کہ ہماری پیشانی جل جاتی تھی. اپنی سجدے کی جگہ سے 10-15 منٹ پہلے کنکر لے کر کے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو بچھاتے تھے، تب جا کے اس پہ سجدہ کرتے تھے.
لیکن وہی مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چھپر نیچے تھی اور بالکل ہاتھ اوپر لگتا تھا، اور صحابہ مزدوری کرتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے، ہوا کے جب جھونکے آتے تھے تو پسینے کی بدبو ایک دوسرے کو پریشان کرتی تھی۔ مسجد کیا تھی؟ بالکل چھپر سا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں سے جو بھی جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی، لیکن دین دنیا میں تھا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہر آدمی فکروں میں گھیرا ہوا، ہر آدمی بے قرار ہے، ہر آدمی کو مہنگائی کی فکر۔ مسجد آنے کے لیے نمازی ہمارے وہ کہنے لگے رات کے 2-2 3-3 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھ کے تبصرے کرنا اور گپے لگانا اور شکایتیں کرنا کا اس کے لیے ہر آدمی تیار ہے، اور کوئی آدمی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج صبح جمعے کا دن تھا، 2 صفحے تھی مسجد میں۔ ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے داماد ہیں بھائی عبد الوہاب صاحب، مدنی مسجد میں 3-4 دن پہلے کہنے لگے میں امریکہ گیا خالہ سے ملنے، تو جس مسجد میں وہاں تھا فجر کی نماز میں 3,500 لوگ موجود تھے امریکہ کے اندر۔ فجر کی نماز عید کا 3 دفعہ عید کی نماز ایک مسجد میں ہوتی ہے، اتنا مجمع عید میں آتا ہے کہ وہ سما نہیں سکتا۔ تو ایک عید کی نماز مثال دے رہا ہوں 6:30 بجے ہوئی، دوسری عید کی نماز 7 بجے ہوئی، تیسری 7:30 بجے ہوئی، اور جمعہ 4 مرتبہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع۔ تو کہا ہے کوئی پاکستان میں کراچی میں کوئی مسجد جس میں صبح فجر میں 3,500 کا مجمع ہو؟ جبکہ لوگ کتنے اطراف میں رہتے ہیں۔ یہ تو بنگلے تھے پہلے، اب تو فلیٹس بن گئے، اور مجمع جتنے لوگ آ رہے ہیں اتنے لوگ گھٹ رہے ہیں۔ پہلے جنریٹر نہیں تھے، بجلی پہلے بھی جاتی تھی اور لوگ مسجدوں میں بھر جاتی تھی مسجد۔ یو پی ایس آیا، سہولت آ گئی، پھر جنریٹر آیا، پھر جناب جو ہے نا آٹومیٹک جنریٹر آئے، کوئی چیز اب بھی سولر آ گئے، کوئی چیز آدمی مشقتیں سب ختم کر رہا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے صبح اٹھنا دشوار ہے۔ تو ہر فکر کا علاج وہ اللہ کا قرب ہے۔ یہ جتنی خبریں ہم سنتے ہیں اور جتنے خبروں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، ہم نے کبھی خدا کی خبر قرآن کھول کر کے غور سے سنی ہے؟ کوئی ہے قرآن کہہ رہے میں قرآن پڑھتا ہوں؟ کیا پڑھتے ہو؟ یاسین پڑھتا ہوں۔ یاسین تو تم اپنی غرض کے لیے پڑھتے ہو، ذرا قرآن ایک پارہ پڑھ کے دکھاؤ۔ کیا پڑھتے ہو؟ کہا واقعہ پڑھتا ہوں۔ وہ تو تم فاقے سے بچنے کے لیے پڑھتے ہو۔ قرآن تو پڑھو، شروع سے شروع کرو، آپ پڑھو۔ قسم خدا کی دنیا بھر کے غم اور فکرے اللہ نے دوری رکھی ہے، قرآن پاک کی برکت سے دور ہوں گے۔ آئے ذرا کوئی مسجد میں بیٹھے، خدا کو اکیلے میں وقت دے، دنیا بھر کی سارے غم اور فکریں وہ اللہ دور کر دیں گے۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان کہ یہ سیدھا ہاتھ یہاں رکھو اور ایک دفعہ پڑھو بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ میں کیا مانگتا ہوں آپ سے؟ اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ آپ مجھ سے فکروں کو ختم کر دیں، غموں کو ختم کر دیں۔ غم کیا؟ پیچھے جو چیزیں گزر گئی۔ فکر کیا؟ اس وقت جو فکریں ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، معاش، معیشت کی فکر، یا اللہ یہ ختم کر دے، اذہب ختم کر دے۔ کہا یہ یہاں رکھو تاکہ سر خالی ہو جائے فکروں اور غموں سے۔ اور فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ آئے تو صحیح کوئی، ادھر فرض نماز ہو جاتی ہے، ادھر اگلا قدم جوتیوں کے پاس۔ جمعے میں بھی دعا نہیں مانگتے، جمعے میں بھی نہیں مانگتے، عام نمازوں میں نہیں مانگتے۔
حدیث میں آتا ہے جب مسلمان سلام پھیرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے اے بندے ہاتھ اٹھا، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ تو وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، کس چیز سے؟ ہر فکر سے۔ یہ فکریں ختم کر دیں، یہ سوچیں ختم کر دیں۔ اس لیے سوچ آدمی کو مار دیتی ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا کہتے ہیں؟ سوچا نہ کریں، آپ خوش رہا کریں۔ تو یہ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ آدمی کی فکریں ختم ہوتی ہیں۔ اے اللہ فکریں ختم کر دے، اور اے اللہ غم ختم کر دے، اور اے اللہ بے بسی ختم کر دے۔ عجز کا ترجمہ کیا ہے؟ بے بس ہو جانا۔ اے اللہ مجھے بے بس نہیں ہونا، اور اے اللہ میں سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، مجھے چست بنا دے۔ اور اے اللہ میں قرضوں کے چڑھ جانے سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور اے اللہ لوگوں کے دبانے سے، کہ کوئی مجھے دبا کے رکھے، میں لوگوں کے دبنے میں آنے والا نہیں ہوں کہ لوگ مجھے دباتے رہیں۔ اور اے اللہ میں کنجوسی سے پناہ لیتا ہوں اور بزدلی سے پناہ لیتا ہوں۔ کتنی زبردست دعا ہے فرضوں کے بعد مانگنے کی۔ تو عرض یہ ہے کہ آئیں، اللہ جل جلالہ نے یہاں راحت کا سامان رکھا ہے، اور جب آدمی آتا ہے تو اللہ پاک تیار ہے بالکل، اور ہر مشکل کا حل کسی حکومت کے پاس نہیں، کسی فرد کے پاس نہیں، کسی فوج کے پاس نہیں، کسی سربراہ کے پاس نہیں، کسی صدر کے پاس نہیں، کسی وزیر کے پاس نہیں۔ ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے رکھا ہے۔ آ جائے ذرا، کوئی آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، سجدہ تو کرے، دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ اللہ جل جلالہ، مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے لوگو، تم لوگ بادشاہوں کو بد دعا دے کر کے اپنے مسئلوں کو حل مت کرایا کرو، تم لوگ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آؤ، اس لیے کہ دنیا کے بادشاہوں کے دل وہ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر تم نافرمان ہوئے تو اللہ ان بادشاہوں کے دل تمہارے بغض سے بھر دیں گے، وہ تمہیں تکلیف دیں گے، اور اگر تم فرما بردار ہوئے اللہ ان بادشاہوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، اور تمہارے مسئلوں کو اللہ پاک حل کرا دیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ